नाज़रीन, हिजबुल्लाह विद इन डेज इसराइल पर 1.5 लाख रॉकेट्स फायर करने की तैयारी कर रही है। लाखों जंगजू एक तरफ उसके तैयार हैं और अब इतनी बड़ी तादाद में ये हमला, इसराइल की तारीख में कभी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। इसराइली एयरपोर्ट्स, उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उनकी बंदरगाहें, उनकी बेसेस, उनकी असलहा फैक्ट्रीज, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ उड़ा के रख देगी हिजबुल्लाह। और ये सिर्फ इब्तदाई दिनों के अंदर, विद इन डेज जो होंगे इस जंग के, उसमें वो फायर करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यह जंग अब किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। तो हिजबुल्लाह के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आई है। और जो आयरन डोम है वो टोटली फेल हो चुका है। और अब वाशिंगटन में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तरफ इतने बड़े मिसाइल और रॉकेट्स और मतलब इतनी बड़ी तादाद में फायर होना, और जो आयरन डोम है वो तो पहले से जारी जंग में नकारा हो चुका है, और आगे तो फिर उसने क्या होना है, तो फिर इसराइल को बचाएगा कौन। फिर नाज़रीन, आर्मीनिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, इस पर भी बात करेंगे। और समुद्रिक ने कहा है कि अब हम वेस्ट बैंक पर भी एक साथ गज़ा के कब्ज़ा करने जा रहे हैं, और वहाँ पर वो उन्होंने जंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया वेस्ट बैंक पर कब्ज़े के हवाले से। वो सबूत भी आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, नई जंगें हैं, नए महाज हैं, कशीदगी है, न्यूक्लियर जंग है और आलमी जंग है। नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से रशिया की टेरिटरी के अंदर हमले इस हद तक शुरू कर दिए गए हैं कि उनके कई एक ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। और जैक सल्वन, अमेरिकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने कहा है कि हमारी तरफ से खुली छूट है कि यूक्रेन जिधर चाहे वो अटैक कर सकता है, रशिया में जितना लंबा, जहाँ भी जिस भी टारगेट को निशाना बनाना चाहे वो कर सकता है। तो ये सीधी सीधी एक न्यूक्लियर जंग छेड़ने वाली बात है, और ये कोई मतलब दिनों की बात रह गई है, कोई लंबी चौड़ी गेम भी नहीं है। इस पर हम आज तफसीली बात करेंगे। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया आमने सामने आ गए हैं। शुमाली कोरिया के फौजी अंदर घुसे हैं जनूबी कोरिया के, और उधर जनूबी कोरिया और अमेरिका ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार जनूबी कोरिया में डिप्लॉय करने जा रहा है। एक बहुत बड़ा महाज यहाँ पर खुल गया है। अभी प्यूटन शुमाली कोरिया से होकर गए हैं। उसके बाद चीन और फिलिपाइन आमने सामने हैं। ताइवान का मसला वहाँ पर बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अमेरिका ने जो असला दिया है उसके ऊपर चाइना ने बहुत सख्त रद्दमल दिया है। और सबसे बड़ी खबर देखिए कि चाइना ने अमेरिका के एसेट्स फ्रीज करने का फैसला कर लिया। ये पहली बार हुआ है, पहली बार के चाइना ने अमेरिका के एसेट्स फ्रीज करने का फैसला किया है। बहुत सारी खबरें हैं, दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। रोज़ाना ही अब मतलब एक से बढ़कर एक खबर आ जाती है। हर रोज़ हम यही समझते हैं कि ये तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन अगले दिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने होती है। ये दुनिया अनबिलीवेबली इस इतने डेवलपमेंट्स और इतनी तेज़ी से ये बदलाव आ रहा है, ये मौजूदा स्टेटस को ये ख़त्म हो रहा है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये जा रहा है। तो इसलिए ये तकरीब में ये तब्दीलियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आर्मीनिया से, और बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आर्मीनिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, और ये कैरेबियन से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये यूरोप में आया। यूरोप से अब ये इधर वाले एशिया वाले रीजन में ये पहला कंट्री है जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। आर्मीनिया एक क्रिश्चियन स्टेट है, और आर्मीनिया की एक पूरी तारीख है। आर्मीनिया एक किंगडम हुआ करती थी, एक एम्पायर हुआ करता था, तो उसकी एक पूरी रिच हिस्ट्री है। और एक और इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि आर्मीनिया के यरूशलेम के अंदर भी स्टेक्स हैं। नाज़रीन, यरूशलेम जो जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, जो ओल्ड जो सिटी है, यानी जहाँ पर मस्जिद अक्सा वाक़या है, वो ओल्ड यरूशलेम वाला इलाका है। तो वहाँ पर 4 क्वार्टर्स हैं, मजहबी क्वार्टर्स, क्योंकि ये हॉली सिटी जो है वो तीनों मज़ाहब के लिए है। तो वहाँ पर तीनों मज़ाहब के लिए वो ख़ास वो जगह मुख्तस है, उनको क्वार्टर कहा जाता है कि एक ज्यूइश क्वार्टर है, क्रिश्चियन क्वार्टर है, एक मुस्लिम क्वार्टर है, जहाँ पर वो अपनी मतलब इबादत ख़ास तरीके से, मतलब उनको वहाँ पर वो आज़ादी हासिल है, वो एक तरह से उनके पास वो एरिया है। ये क्वार्टर वहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा, ये तो 3 हो गया कि मुस्लिम, ज्यूइश और क्रिश्चियन। वहाँ पर एक चौथा क्वार्टर भी है, और वो है आर्मीनिया क्वार्टर। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 3 मज़ाहब के 3 क्वार्टर हैं, और 206 मुल्कों में वाहिद आर्मीनिया है जिसके पास ये चौथा क्वार्टर वहाँ पर मौजूद है। और जो आर्मीनिया है ये भी बेसिकली है क्रिश्चियन स्टेट ही, लेकिन ये एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। अगर हम माजी में जाएं तो जब रोमन एम्पायर कायम थी तो ओनली क्रिश्चियन जो एम्पायर था वो रोमन एम्पायर था।
اس کے علاوہ اگر کوئی کرسچن فرسٹ امپائر قائم ہوا تو وہ آرمینیا کا تھا، تو وہ ان کی ایک پوری اپنی ایک ہسٹری ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کیتھولکس ہیں اور ان کے ایک پوری مطلب ان میں بھی تو ڈویژن ہے اپنے اپنے حساب سے، تو آرمینیا کو ایک اتنی خاص اہمیت حاصل ہے کہ وہ ان کا الگ سے یروشلم کے اندر کوارٹر ہے، تو انہوں نے جناب فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، تو اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اسرائیلی ایمبیسی کی جانب سے یعنی فارن منسٹری کی جانب سے آرمینیا کے سفیر کو بلایا گیا، اور مطلب آپ دیکھیں نا کہ ان کی بدماشی کہ جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور سینکشنز لگانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ذرا صرف اگر اس ایک عمل کو دیکھ لیں، اور جو آج بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پر مذاکرات ہو جائیں گے اور مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست بن جائے گی، مجھے یہ بتائیے جو اتنی بات ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی ملک فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے، یعنی تسلیم کرنے سے کون سا فلسطین آزاد ہو جاتا ہے، ایک ڈپلومیٹک ہی ہے نا سپورٹ، تو ان کو اتنی سی بات ہضم نہیں ہوتی تو وہ آپ کو مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست دیں گے؟ اب ذرا سوچنے والی بات ہے نا، جو آج ایک بیانیہ ابھی اب یہ گمراہ کن بیانیہ، یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہوگی، نہیں ہوگا، تو یہ آزادی چھین کر لینی ہے۔ حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلے تو ایک بہت بڑی خبر آئی ہے آئرن ڈوم کے حوالے سے، سی این این نے رپورٹ چھاپ دی ہے۔ اس رپورٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے، چونکہ خود سی این این نے یہ چھاپی ہے، اور سی این این سب سے بڑا پرو چینل ہے اسرائیل کا، اور اس نے کھل کر اسرائیلی شکست کا بات کی اور جو ہے نا ادھر بات کی ہے حزب اللہ کی فتح کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آئرن ڈوم ہے وہ فلاپ ہو گیا، آئرن ڈوم فیل ہو گیا ہے، اور حزب اللہ کی جنگ میں یہ بالکل اسرائیل کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اور ساتھ ناظرین خبر یہ ہے کہ 1.5 لاکھ راکٹس حزب اللہ جو ہے وہ ود ان ڈیز جنگ کے شروع کے دنوں کے اندر جو ہے وہ فائر کرے گی، یعنی وہ 7 دن 15 دن یعنی جتنی جلدی وہ ہو سکتا ہے وہ یہ 1.5 لاکھ کے قریب راکٹس فائر کریں گے۔ اس کی وجہ ناظرین دیکھیں یہ کوئی جنگ اچانک سے تو شروع نہیں ہو رہی، یعنی اس کے پیچھے ایک پورا 8 مہینے کا بیک گراؤنڈ ہے، 8 مہینے سے وہ اسرائیل کے اوپر سٹرائکس کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے بارڈر سے آتے آتے وہ حیفا تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر جنگ مطلب پہلی دفعہ اگر سٹرائکس شروع ہو رہی ہیں تو وہ اتنی تیز نہیں ہوتی، لیکن اس میں تو وہ جو سلو والا پیریڈ تھا وہ طے کر آئے ہیں، یعنی یہ جو 8 مہینے میں ہوا ہے یہ جنگ کا ایک حصہ ہے، یہ جنگ کا ایک خاص فیز تھا جس میں انہوں نے خاص حد تک تباہی مچا دی ہے۔ تو اب جب آل آؤٹ وار چھڑے گی تو حزب اللہ یہ کوشش کرے گی کہ وہ جلد از جلد ان کے ایئرپورٹس، ان کی بیسز، ان کے پاور سٹیشنز، ان کی اسلحہ فیکٹریز، ان کا بیسک انفراسٹرکچر اس کو تباہ کرے، تاکہ جو ان کی ایئر فورس ہے وہ اس طرح سے آپریٹ نہ کر سکے۔ بیسز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ایئرپورٹس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو وہ جلد از جلد یہ کام کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ان کی ایئر فورس کو انفیکٹو وہ کر سکے۔ تو جب وہ اتنی بڑی تعداد میں میزائل فائر کرے گی، راکٹس اور ڈرونز، تو ہی تباہ ہوگا نا، پھر شہر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو حزب اللہ ود ان ڈیز یعنی جنگ کے بالکل، یعنی اگر آج جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اگلے 10 12 15 دنوں میں جتنی جلدی یہ کام ہو سکتا ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ اس کو لمبا نہیں لے کر جائیں گے۔ پیچھے ان کے پاس بہت ذخیرہ پڑا ہوا ہے، 10 لاکھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ لڑتے رہیں گے، لیکن وہ اسرائیل کو جس کو کہتے ہیں نا پیرالائز کر کے رکھ دیں گے، اتنی بمباری کریں گے۔ اور اس سپیڈ کے ساتھ اسرائیل اتنی بمباری لیبنان میں نہیں کر سکتا، اس کے جہاز آئیں گے، بم گرائیں گے، اتنی سپیڈ سے وہ کیسے گرائیں گے؟ گو کہ ابھی انہیں وہ نئے جو F-16 15 طیارے مل رہے ہیں، اس کا ایک مقصد یہی ہے، لیکن وہ اتنی سپیڈ سے تو نہیں کر سکتے، اتنی سپیڈ سے بمباری نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور بائیڈن اس وقت شدید پریشان ہے، شدید۔ CNN, there are concern among officials in the Biden administration that the Iron Dome system will not withstand a war against Hezbollah. Israeli fears that they have reached American officials or the Iron Dome may be vulnerable to Hezbollah's massive arsenal of missiles and drones. تو یہ ٹک نہیں سکے گا آئرن ڈوم، اب پھر امریکہ اپنا لے کر تو آ رہا ہے، لیکن امریکہ کا کیسے ٹکے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں تو آج تک کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پروجیکٹائلز فائر کیے ہوں۔ دنیا کے کسی ایئر ڈیفنس نے ایسی صورتحال فیس ہی نہیں کی ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یہاں پر ناظرین جو سائپرس والا معاملہ ہے نا وہ وہیں کا وہیں ہے، اس سائپرس والے معاملے کو آپ نے ہلکا نہیں لینا۔ اب دیکھیے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اس پوری جنگ میں کہ ایک یورپی یونین کا ملک ڈریگ ہو رہا ہے۔ سائپرس یورپی یونین کیسا ہے؟ تو یورپ کا ایک ملک براہ راست جنگ کے اندر ڈریگ ہو رہا ہے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ تو اب اس پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جوزف بورل نے کال کی ہے
साइप्रस की हुकूमत मतलब वज़ीर आज़म से और उसको कहा है कि हम स्टैंड करते हैं और जंग की सूरत में हम पूरी तरह से साइप्रस का हिस्सा देंगे। तो यूरोप को सपोर्ट करनी पड़ेगी, यूरोप बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल तमाम कंडीशंस को हर जोर लगाते हुए उसको मौजूदा हुकूमत गिराना भी पड़ी तो भी वो साइप्रस को ड्रैग करने की कोशिश करेगा। जितना ये जंग बड़ी होगी, इसराइल समझता है कि इसी में उसका फ़ायदा है। अगर जितना यूरोप और अमेरिका बराह रास्त अपनी फ़ौजें उतारेंगे तो उसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये चीज़ होकर रहेगी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी हो ये एक ना एक दिन होना ही होना है। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं। तो मैं ज़रा कुछ नेतन्याहू और समूत्रिक के जो बयान हैं वो ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा इनकी कारस्तानियाँ देखें। नेतन्याहू कह रहा है द इसराइली आर्मी वेंट फर्दर देन एनी अदर आर्मी इन हिस्ट्री इन ट्राइंग टू अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटीज। वो कह रहा है कि दुनिया की सबसे जो मॉरल आर्मी है वो इसराइली आर्मी है और इसने सबसे ज़्यादा इकदामात उठाए हैं सिविलियंस को बचाने के लिए। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि उन्होंने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मगरब में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, यानी ईस्ट में तो ये हैं ही हैं, लेकिन मगरब में अब ये इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो अब ये जो भी बात करते हैं वहां पर इनकी असलियत सबको पता चल चुकी है। वी विल हैव टू डिसआर्म गाजा in a sustainable manner which is something that no one can do except Israel। हमें हर सूरत में गजा पर कब्जा यानी उसको डिसआर्म करना होगा और ये इसराइल के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। If we obtain the weapons we need we will quickly achieve victory over Hamas and we will deter any further war with Hezbollah। वो कह रहा है कि अगर हमें असलहा मिल जाता है तो हमास के ऊपर फाते हो जाएंगे। अब ये एक नया बयानिया है, कोई दुनिया का ऐसा असलहा है नहीं, वसाइल रिसोर्सेज है नहीं जो इसराइल को मिले ना हो। और हमास की असलहा और इसराइल का असलहा जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब ये शिकस्त के बाद एक नया बयानिया है कि जनाब हमें चूंकि असलहा नहीं मिल रहा। यार हद है कि हमें असलहा नहीं मिल रहा और इसलिए हम नहीं जीत सके। तो मतलब कुछ कोई ऐसा हथियार है जो इन तक ना पहुंचाओ। अच्छा, नेतन्याहू वी विल नॉट लीव द गाजा स्ट्रिप अंटिल ऑल द किडनैप पीपल रिटर्न। हम गजा में जंग बंद नहीं करेंगे। आई फेल्ट दैट द वीडियो क्रिटिसाइजिंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विद होल्डिंग वेपन वॉज नेसेसरी आफ्टर द मंथ्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट डिड नॉट रिजॉल्व द इशू। अब ये एक बयानिया ये है कि जनाब हमें असलहा नहीं मिल रहा। फिर इसने जो बाइडन के ऊपर जो वीडियो बनाई कि ये हमारा असलहा रोक रहा है, उसके ऊपर बाइडन वाकईतन गुस्से में है क्योंकि बाइडन ने पूरी दुनिया से टक्कर ली है। यानी वो अपने मुल्क में आइसोलेट हो गया। जिस तरह से आज उसका इमेज दुनिया में है, सारी दुनिया देख रही है कि जो उसने किया है उसकी सपोर्ट से ये सारा कुछ हुआ है। तो उसने नेतन्याहू के लिए, इसराइल के लिए सारा कुछ किया। तो आज जब नेतन्याहू ये कह रहा है कि बाइडन तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, यानी बाइडन के ऊपर तो सारी दुनिया का दबाव यह है कि बाइडन की वजह से यह सारा कुछ हुआ है, और आज नेतन्याहू कह रहा है कि यह हमारी मदद नहीं कर रहा। हालांकि कोई ऐसी बात है ही नहीं, उसने कोई कसर छोड़ी है ही नहीं, ना कोई असलहा रोका है। और इसका घमंड देखिए, ये जो वीडियो जो बयान जारी इसने किया और अमेरिका में काफ़ी इसके ऊपर मतलब गुस्से का इजहार वाकईतन किया गया है। मतलब उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ब्लिंकन जिधर जाता है वो उसके खिलाफ नारे लगते हैं अमेरिका के अंदर। ये किसी पब्लिक इवेंट में जाने के काबिल नहीं रहे, तो उनको ये गुस्सा कि नेतन्याहू, और फिर ये ऊपर से कह रहा है कि हाँ मैंने अच्छा किया वीडियो बनाकर, ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी। उसका घमंड चेक करिए। तो पता नहीं ये जो हैं इंतहा पसंद, ये पता नहीं कहाँ से दुनिया पे मुसल्लत हो गए हैं। खुदा की पनाह इनसे, बस हम तो यही कह सकते हैं। अब इसके ज़रा इरादे देख लीजिए। तो अभी भी जो अरब सोच कर बैठे हुए हैं कि नहीं जी सीज़फायर हो जाएगा। अभी कतर का बयान आया हुआ था कि जी ट्रूस टॉक्स जो हैं वो प्रोग्रेस कर रही हैं। इजिप्ट हिजबुल्लाह के हवाले से वार्न कर रहा है। आपकी क्या प्रोग्रेस है पता नहीं। अमेरिका के ऊपर अभी तक तकिया करके बैठे हुए हैं। और आज नेतन्याहू का बयान देख लीजिए कि वो कह रहा है एक तो हमने सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया है और दूसरा गजा से नहीं निकलेंगे। अब जरा समूत्रिक का बयान देखिए। समूत्रिक इन्फॉर्म्स सेटलर ऑफ एफर्ट्स टू चेंज द गवर्नेंस इन द वेस्ट बैंक विदाउट एक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियली एनेक्सिंग इट। समूत्रिक सेड दैट द गोल इज टू प्रिवेंट द वेस्ट बैंक फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। उसने मतलब खुफिया तौर पर वहां पर एक जंग शुरू कर दी है। सेटलर्स को यह कहकर, सेटलर्स को असलहा दिया जा रहा है जिन्होंने बाकायदा वहां पर एक जंग का आगाज कर दिया है। और उसमें वो ये कह रहा है, जो उसकी ऑडियो लीक हुई है, कि इसमें गवर्नमेंट का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने वेस्ट बैंक को टोटल अपने कब्जे में कर लेना है कि ये किसी फलस्तीनी रियासत का हिस्सा ना बन सके। ये इस वक्त वहां पर सूरत हाल है।
تو اب بھی جو اگر آپ میں سے بھی کوئی سوچتا ہے کہ یہاں پر کوئی سلجھاؤ ہونے والا ہے یا ان سے بیٹھ کر کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ان کی ماضی سے واقف نہیں ہیں اور آج سے بھی آپ ان کے واقف نہیں ہیں۔ تو وہ ویسٹ بینک غزہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ ویسٹ بینک میں اس لیول کے اوپر لڑائی کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ ان سے چھین کر معاملات ہوں گے، لڑائی سے معاملات طے ہوں گے۔ یہ لاتوں کے بت جو کس نے کہا تھا، یونائٹڈ نیشن نے، یہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ وہ صرف فورس کی زبان سمجھتا ہے، صرف فورس کی زبان سمجھتا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی زبان نہیں سمجھتا۔ اچھا، جہاں پر ناظرین یہ نیتن یاہو اور یہ سموترے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، ذرا ہریٹس ان کا سب سے بڑا ادارہ میڈیا کا، دا آرمی وانٹس ٹو اینڈ دا بیٹل ان غازہ بٹ نیتن یاہوز پولیٹیکل کنسیڈریشنز اسٹینڈ along دا وے۔ آرمی کہہ رہی ہے جی ہم تو جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ گریٹر اسرائیل بن رہا ہے اور ویسٹ بینک بھی آپ کے قبضے میں آ رہا ہے اور آ سکتا ہے، لیبنان بھی آپ اپنے حصے میں شامل کر سکتے ہیں، تو آرمی کیوں نہیں لڑنا چاہتی؟ کیوں نہیں لڑنا چاہتی آرمی؟ تو ان کو نظر آ رہا ہے نا بھی وہ اس میں فاتح نہیں ہو سکتے اور نہ وہ ہو سکے ہیں، تو نیتن یاہو اپنے صرف پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے لیے، تو سب کو انجام بھگتنا پڑے گا، جنہوں نے ظلم کیے ہیں ان کا انجام بہت قریب آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ہر بار یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسرائیل کی مکمل شکست اور آزادی فلسطین۔ اچھا، پھر خبر ناظرین یہ ہے کہ جرمن فارن منسٹر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ فن لینڈ کے آفیشلز اس وقت بہت بڑی مہم انہوں نے شروع کر دی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسلحہ بند کرے۔ پھر ناظرین جو یو ایس کے ہائیسٹ ڈپلومیٹ ہیں اینڈریو ملر، انہوں نے بائیڈن کی اس پالیسی کے اوپر استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو جہاں پر امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس کے اندر بھی لوگ اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہائی آفیشلز، اور میں سوچتا ہوں کہ مصر سے، جارڈن سے، باقی ملکوں سے اس طرح کے استعفے کیوں نہیں آتے؟ یعنی وہ تو پھر زیادہ غیرت مند اقوام ہے نا، جو کرسچنز بھی ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف اس حد تک سٹینڈ لے رہے ہیں، ان کی حکومتیں جو بھی کر رہی ہیں، لیکن لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ ایک وقت آئے گا، اس کو بھی ڈھیر ہونا پڑے گا، کب تک یہ اس کو کھینچے گا؟ کیونکہ دیکھیں بات سادہ سی یہ ہے کہ اگر مہینے میں جنگ ختم ہو رہی ہے تو امریکہ جھیل لے گا، 2 مہینوں میں ختم ہو رہی ہے جھیل لے گا، 6 مہینوں میں ختم ہو رہی ہے جھیل لے گا۔ حماس جب ہار ہی نہیں رہی تو کب تک جھیلے گا، مجھے بتائیے۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ اب ذرا آپ کے سامنے وائڈر کینوس کے اوپر بہت بڑی خبریں رکھنے جا رہا ہوں، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ناظرین، نئی جنگیں ہیں، نئے محاذ ہیں، ہر طرف کشیدگی ہے، ہر طرف جنگیں چھڑنے جا رہی ہیں، اور پوری طرح سے اس وقت عالمی جنگ کا ماحول بن چکا ہے، جس کو پیوٹن کہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا پیوٹن غلط یہ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، ساؤتھ چائنا سی میں، وہ تائیوان والے مسئلے میں اب فلپائن کود گیا ہے، وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ ذرا یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اوپر آ جائیں، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین نے حملے شروع کر دیے ہیں پچھلے 2 دنوں سے، اور ہر روز اس کی شدت بڑھ رہی ہے، یعنی 2-3 دن پہلے سے یہ حملے شروع ہوئے ہیں اور ہر روز بلکہ ہر گھنٹے میں اس کی شدت بڑھ رہی ہے۔ ابھی تازہ ترین حملے میں جو کچھ گھنٹے پہلے ہوا ہے، 4 آئل ریفائنریز رشیا کی، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ان کو تباہ کیا گیا، 4 آئل ریفائنریز۔ اور جیک سیلون کا بیان یہ سامنے آیا کہ ہم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے یوکرین کو کہ وہ جہاں پر چاہے رشیا کے اندر اٹیک کر سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دیکھیں، نیوکلیر کو فی الحال سائیڈ کے اوپر رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نیوکلیر استعمال نہیں ہو رہا، اب رشیا کے اندر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ روزانہ رشیا کے پاور سٹیشنز تباہ ہوں گے، آئل ریفائنریز تباہ ہوں گی، اکنامک سٹرکچر تباہ ہوگا، جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا، شہر کے شہر تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے، رشیا کیا اس بات کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے جنگ جو ہے وہ یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر چل رہی تھی، اگر اس کی روسی فوجی کا نقصان بھی ہو رہا تھا تو وہ روسی فوجی مر رہے تھے اور وہ یوکرین کی ٹیریٹری کے اندر مر رہے تھے، رشیا کی ٹیریٹری کے اندر جنگ نہیں تھی، اب رشیا کی ٹیریٹری کے اندر جنگ آ گئی ہے۔ تو رشیا اس بات کو، یعنی امریکہ کے اندر اگر اٹیک ہو تو امریکہ کیا اس بات کو افورڈ کرے گا؟ صرف آپ اس کو اس بات سے سمجھیے، تو رشیا بھی تو امریکہ ہی ہے نا، مطلب اس کی ہم پلہ پاور ہے، تو وہ کیسے اس بات کو کرے گا کہ ہر روز رشیا کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو اگر اس جنگ کو نیٹو اگر سپلائی جاری رکھتی ہے تو یہ جنگ نہیں جیت سکتا رشیا، کنونشنل طریقے سے وہ کبھی بھی اس جنگ کو نہیں جیت سکتا، وہ یوکرین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اگر نیٹو کی مدد جاری رہے گی تو نیٹو کی مدد تو جاری رہے گی، وہ تو 10 سال کے معاہدے کر رہے ہیں، تو روس تو اس کو 2 سال مزید جنگ کو نہیں چلا سکتا، اس کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، تو اور اندر جو حملے ہوں گے اس کو وہ کیسے جھیلے گا؟ تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نیٹو روس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آپ اس کی سنگینی کو سمجھیے، ایک نیوکلیر پاور کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے،
تو وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیے، اس کے نتیجے میں کیا تباہی دنیا میں نہیں آئے گی؟ تو وہ نان کنونشنل وار کی طرف روس بہت جلد جانے والا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا، لیکن جب روس استعمال کرے گا تو اس کے خلاف نیوکلیر استعمال نہیں ہوگا، اس کے خلاف نیوکلیر استعمال، تو یہ دنیا کا کیا بننے والا ہے؟ آپ ذرا خود اس کو امیجن کر لیجئے کہ روس نیوکلیر گرائے گا تو روس کے اوپر نیوکلیر نہیں گرے گا، اچھا روس اگر نیوکلیر نہیں گراتا تو بھی کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے ایک بند گلی میں، دنیا ایک بند گلی کی طرف، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا چکی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دنیا کا، یہ ان جنگ لڑنے والوں کو بھی نہیں پتا، اس کے بعد تباہی، کیونکہ نیوکلیر جنگ میں وہی جیتا ہے جو سروائیو کرتا ہے، جو بچ جاتے ہیں وہی فاتح ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر جو آپ دیکھیں نا کہ آج سب سے بڑا خبر یہ ہے کہ رشیا نے ڈالر کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور یوان جو کہ چائنیز کرنسی ہے وہ ان کی سب سے بڑی ٹریڈ کرنسی بن چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر ہے، یعنی انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا ان کے آرڈر کو ختم کرنے کا، تو نیٹو اس کو کیسے قبول کرے گی کہ وہ ان کے آرڈر کو ختم کر رہے ہیں؟ امریکہ کیسے قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اچھا پھر ذرا چائنا اور تائیوان کے معاملے کے اوپر آ جائیں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شی جن پنگ نے اپنی پالیسی جو صبر و تحمل والی ہے اس کو اب کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے، اس کی ذرا آج نیا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو اسلحہ دیا گیا کل، اس کے اوپر چائنا کا بہت سخت رد عمل آیا ہے، چائنا نے سینکشنز لگا دی ہیں، اور جو امریکی کمپنیز ہیں پہلی بار ان کے ایسٹس جو ہیں وہ سیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چائنا ڈیسائڈز ٹو فریز دا ایسٹس آف یو ایس ایگزیکٹوز ایٹ لوکہیڈ مارٹن ان رسپانس ٹو دا آرمز ایکسپورٹ ٹو تائیوان۔ یہ جناب اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا سینکشن لگانے سے یا ان کے ایسٹس روک دینے سے، فریز کر لینے سے کیا امریکہ رک جائے گا؟ اس کا مقصد ہی آپ کو جنگ میں گھسیٹنا ہے، تو وہ نہیں رکے گا، وہ اسلحہ دیتا چلا جائے گا۔ تو چائنا اگر جنگ نہیں چھیڑتا تو تائیوان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ امریکہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اسلحہ نہ دے، مطلب اس کے بعد چائنا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان کے ہاتھ سے وہ پالیسی اب نکلتی چلی جا رہی ہے، ان کے پاس راستے اب بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو صبر و تحمل والی پالیسی تھی اب وہ اس صورتحال میں کاری، یا تو پھر تائیوان کو سرنڈر کر دینا، وہ بھی تو وہ نہیں کر سکتے بھائی۔ جب روزانہ تائیوان پاورفل ہو رہا ہے تو کیا آپ 2 سال بعد لڑیں گے جب F-35 بھی ان کے پاس آ چکے ہوں گے؟ اچھا پھر ناظرین، جو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا والا معاملہ ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے کے اوپر آ پہنچا ہے۔ ناظرین، پیوٹن کے وزٹ کے بعد اچانک سے صورتحال بدل گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ نے ڈرلز شروع کر دی ہیں۔ اس وقت ساؤتھ چائنا سی جو ہے نا، اس میں پورا جنگی ماحول ہے، کیونکہ چائنا، تائیوان، جاپان، فلپائن، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، پیوٹن، مطلب پورا اس وقت ایک جنگی ماحول ہے، آمنے سامنے ہے ساری چیزیں۔ کینیڈا وارشپس وہاں پر بھیج رہا ہے۔ اچھا تو ڈرل شروع کر دی ہیں، اور جو نیوکلیر ہتھیار وہ امریکہ رکھنے جا رہا ہے ساؤتھ کوریا کے اندر۔ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ سمجھے کہ چائنا بالکل ساتھ ہے ساؤتھ کوریا کے، یعنی ساؤتھ کوریا اوپر نارتھ کوریا کا بارڈر لگتا ہے چائنا کے ساتھ، نارتھ کوریا کا بارڈر اوپر رشیا کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ پورا وہاں پر ماحول خراب ہو چکا ہے، اور نارتھ کوریا کے جو فائٹرز ہیں وہ گھسے ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر، لیکن پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس حد تک کشیدگی وہاں پر آ چکی ہے، پورا جنگی ماحول جو ہے وہ اس وقت وہاں پر پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جو نارتھ کوریا اور پیوٹن کا معاہدہ ہوا ہے نا کہ بھائی ایک کے اوپر اٹیک ہوا تو دوسرا اس کی پوری مدد کو آئے گا، تو یہ صورتحال وہاں پر اچانک سے بدل گئی ہے۔ پھر ناظرین، آپ ذرا برکس کے حوالے سے خبر دیکھیے۔ کین انڈیا اینڈ برکس بیکم دا ورلڈز نیو سیکورٹی گارنٹر؟ وینزویلا اباؤٹ ٹو جوائن برکس۔ اچھا تو برکس جو ہے وہ ساتھ ساتھ تگڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری ایک اور خبر دیکھیے، نیوزی لینڈ سیک اسٹرانگر کنیکشنز ود ایشیا۔ اب دیکھیں کہ جب امریکہ کو اور بائیڈن کو دنیا میں صرف نتن یاہو نظر آ رہا ہے، تو نیوزی لینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم ایشیا سے اپنا تعلق بڑھانا چاہتے ہیں، اور ادھر برکس اتنا تگڑا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کو صرف ایک سادہ نظر سے دیکھیے، اگر روس اور چین کو امریکہ آج نہیں روکتا تو یہ طے ہے کہ دنیا مغرب سے ہٹ کر ان کی طرف جائے گی، ان کی طرف انکلائن کرے گی۔ افریقہ چلا گیا، مڈل ایسٹ اب جا رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جا رہا ہے، جنوبی امریکہ جا رہا ہے، کریبین سی جا رہا ہے۔ کوئی ریجن کیا بچا ہے یورپ کے علاوہ؟ یورپ کے اندر بھی، بلکہ یورپ، ہنگری اور کیا کیا معاہدے وہاں پر نہیں ہو چکے، آدھا یورپ سمجھیں گیا، تو بچا کیا ہے؟ تو ان کے پاس دیکھیں، یا تو اپنا ان کو اقتدار قربان کرنا پڑے گا، کبھی بھی نہیں کریں گے، تو ان کے پاس انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں نا کہ اب دنیا کو اتنی بند گلی میں لے گئے ہیں، تو اب امریکہ کو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چائنا اور رشیا کو مطلب روکے جنگ کے ذریعے، ہر طرح سینکشن تو آج نکارا ہتھیار ہو چکا ہے نا، تو انہوں نے روس اور چین کو روکنا ہے۔
اب دیکھیں وہ ایک ایک ملک کو تھوڑی روکیں گے, وہ تو جو اس فینومنے کو کریٹ کر رہے ہیں چائنا اور رشیا, اس کو روکنے کے لیے جائیں گے. ادھر رشیا کے لیے انہوں نے یوکرین کی جنگ چھیڑ دی ہے, چائنا کے لیے وہ تیوان اور ادھر ادھر کی جنگیں چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت خطرناک صورتحال جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی, اور ہم یہاں سے مطلب جو عالمی جنگ, اگر یہ عالمی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہاں پر ماحول نہیں بن رہا عالمی جنگ کا؟ یعنی اگر کوئی شعلہ پھٹتا ہے تو یہ کتنی تیزی سے بدل جائے گا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا میدان بن رہا ہے, یہ اس عالمی جنگ کا میدان بن رہا ہے, ہر جگہ پر کشیدگی ہے. پھر ناظرین ایران اور چائنا کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے ان کی جو ٹریڈ کا حجم ہے وہ $6 بلین تک اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے, اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ اس عالمی جنگ کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی شخص اس وقت دنیا میں بچا ہے, اور وہ ہے ٹرمپ. ٹرمپ جو ہے وہ ادھر یوکرین میں جو نیوکلیر معاملہ ہے اس کو روک سکتا ہے, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ تو اسرائیل کا حمایتی ہے, تو مڈل ایسٹ کی جنگ تو وہ نہیں روکے گا, وہ تو مزید اسلحہ اسرائیل کو دے گا. اچھا, اور ٹرمپ پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا, اور ٹرمپ کے آنے سے ابھی تو 5 مہینے پڑے ہیں, یہاں پر تو یہ لمبی چوڑی گیم ہی نہیں لگ رہی. اور جو G7 کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے اسی چیز کو انشور کیا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو, معاملات کو اس نہج کے اوپر لے جاؤ کہ ٹرمپ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے, اس نہج کے اوپر لے جاؤ. یعنی اگر نیوکلیر چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد امریکہ کیسے ریورس کر سکے گا؟ تو یہ ٹرمپ بچا تو سکتا ہے, لیکن وہ بھی, اب میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھ دی ہے کہ وہ بھی اتنا معاملہ آسان نہیں رہا. ٹرمپ کب آئے گا؟ اور پھر مڈل ایسٹ میں تو وہ سپورٹ کرتا ہے جنگ کو, یوکرین کو چلو وہ خلاف ہے. تو یہ اس وقت کے حالات تازہ ترین آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.